إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه بخاری. معزز حاضرین، دینی ملی بھائی دوستو، حاضرین مجلس اور جمعیت اہل حدیث گورکھپور کے غیور نوجوانوں، میں آپ کے سامنے اچانک ہی ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہوں. مغرب کے بعد جان عالم بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور باقی رہنا چاہیے، تو سمجھ لیجیے اس سلسلے کو میں جوڑ رہا ہوں اور منتشر مطالعے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گی. میرے بھائی دوستو، ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات کو ہم انجام دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان عبادات کی قبولیت کا انحصار کن چیزوں پر ہے، یا بالفاظ دیگر وہ کون کون سی شرطیں ہیں جسے بروئے کال لائے بغیر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. میرے بھائی دوستو، تین چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو. اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، ہمارا عقیدہ متزلزل ہے، تو جان لیجیے کہ ہم کتنی بھی عبادت کر ڈالیں، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں رائگاں ہے، بیکار ہے. اس عبادت کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، کچھ نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کا انجام آخرت کو انہیں کچھ نہیں ملے گا. دنیا کے اندر مل سکتا ہے لیکن آخرت کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے. اخلاص کا مطلب ہے کہ وہ عبادت ہماری ریا و نمود دکھاوے سے پاک ہو. اور تیسری شرط ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں اخلاص پایا جائے، بہت سارے لوگ ہیں بہت مخلص ہیں، اپنے مخلصانہ انداز میں دعوت تبلیغ کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، اخلاص تو ہے لیکن ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے ایسی عبادت بھی اللہ رب العالمین کو ہاں قبول نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے
तीनों जुज पर बोलना बहुत मुश्किल है कम वक्त पर। ये दूसरा जुज जो इखलास है, दूसरी शर्त जो इखलास है, उस पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरे भाई दोस्तों, मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी है वो सही बुखारी की है, और इस सही बुखारी की ये पहली हदीस है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही के अंदर सबसे पहली हदीस को अगर जिक्र किया है तो इन्नमल अमालु बिन्नियात को जिक्र किया है। हालांकि आप सही बुखारी को उठा के देखिए, आपको मालूम होगा कि बाब बांधा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, बाब कैफ काना बदुल वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वही का बाब बांधा है, लेकिन हदीस जिक्र किया, नियत की जिक्र किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फकाहत जाहिर होती है उनके अबवाब से, जो वो बाब बांधते हैं, उससे मसले को मुस्तबद करते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो जाहिर बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मकसद क्या है? हदीस नियत की और बाब बांधा है वही का। मेरे भाई दोस्तों, शारहीन लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद है कि मैंने इस किताब को खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैंने लिखा है, और मैं चाहता हूं कि इस किताब के पढ़ने और पढ़ाने वाले भी अपनी नीयत को साफ कर लें। ऐसा नहीं कि मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, मैं बुखारी पढ़ा रहा हूं, दिखावा हो, रिया नमूद हो कि मैं बुखारी का मुदर्रिस हूं, मैं बुखारी को पढ़ रहा हूं, मैंने बुखारी शरीफ पढ़ ली है, ये मकसद नहीं हो, बल्कि अमल के लिए हो कि मैं इस बुखारी शरीफ को पढ़ रहा हूं और जो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है उस पर मैं अमल करूंगा, दिखावे के लिए ना हो, कि पढ़ने पढ़ाने वाले अपनी नीयत को साफ कर लें। मेरे दोस्तों, यह हदीस इतनी अहम है। अहम क्यों है? इसलिए कि इसमें नीयत का जिक्र है, इसमें इखलास का जिक्र है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस की किताबें लिखी हैं, उन्होंने इसी हदीस को सबसे पहले जिक्र किया है। और खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद अब्दुल रहमान महदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मन अरादा अन युसन्निफा किताबन फल्यब्दा बिहदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो शख्स कोई किताब लिखना चाहे तो चाहिए कि इस हदीस को सबसे पहले जगह दे। क्यों? इसमें नियत का जिक्र है, इसमें इखलास का जिक्र है। मेरे भाई दोस्तों, यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नियत बहुत साफ थी। दुनिया के अंदर बहुत सारे बादशाह गुजरे, दुनिया के अंदर बहुत सारे पैसे वाले गुजरे, लेकिन उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। सब निस्नाबूद हो गए, उनकी हैसियत खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बात कह दूं, शायद कि मेरी बात में मुबालगा ना हो, कोई मिनट नहीं गुजरता होगा जहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता हो दुनिया के अंदर, और रहमतुल्लाह ने कहता हो। क्यों? ये नीयत का असर था, इखलास का असर था। और इसी तरीके से मेरे भाई दोस्तों, आप मुअत्ता इमाम मालिक का आपने नाम सुना होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब इस किताब को लिख रहे थे, लोगों ने कहा कि अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और मुअत्ता लिख रहे हैं, आपको लिखने की क्या जरूरत है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने जो जवाब दिया था वो आप इज्जत से लिखने के लायक है। कहा मन कान लिल्लाहि सबका, जो चीज अल्लाह के लिए होगी वो बाकी रहेगी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, आप कोई नेक काम अंजाम दे रहे हैं, उसी काम को बहुत सारे लोग अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए परवान उसी के काम को चढ़ेगा, तरक्की उसी के काम को मिलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उसी काम को कबूल करेगा और उसको ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिसके अमल में इखलास होगा। और जान लीजिए अगर अमल के अंदर इखलास नहीं है तो इबादत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اب جان لیجیے جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے جگہوں میں ذکر کیا ہے، اور محدثین جو حدیث و کتابیں لکھے ہیں، کتاب الجہاد، کتاب الجہاد کتاب، آپ جتنی بھی حدیث کتابیں ہیں آپ حضور پا جائیں گے، اتنی اہمیت حامل ہے۔ میرے پاس دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ سے سوال کیا کہ ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے اور اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ آدمی سوال کر رہا ہے نبی سے۔ نبی کہہ رہے ہیں لا شیء لہ، سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی سوا نہیں ملے گا۔ یہ جہاد کرنا چاہ رہا ہے، آدمی چاہ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا کلر ملا دیا، شہرت بھی چاہ رہا ہے، دکھاوا بھی چاہ رہا ہے، تاکہ لوگ بہادر کہیں۔ نبی نے کہا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث کے الفاظ فعادها ثلاث مرات، اس الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي وجهه، کہ اللہ رب العالمین کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے مگر جو خالص ہو اور اس کی رضامندی چاہی گئی ہو، وہی عمل قبول کرتا اللہ رب العالمین۔ دیکھیے جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن اس میں دکھاوا پایا گیا، ریا و نمود پایا گیا، تو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اخلاص کی ضرورت ہے۔ لیکن جان لیجیے عمل معمولی ہے، عمل تھوڑا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص پایا گیا تو اللہ رب العالمین اس تھوڑے عمل کو اللہ رب العالمین پہاڑ بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد رأيت رجلا يتكلم في الجنة في شرط قدم ظهر الطريق كانت المسلمين، کہا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ عمل کیا تھا؟ عمل دیکھیے کیا تھا؟ بہت بڑا عمل نہیں تھا۔ کہا کہ ایک درخت کو کاٹ دیا کیونکہ وہ درخت مسلمانوں کے شاہراہ میں مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ عمل دیکھیے معمولی ہے، کیونکہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ راستوں پر تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ راستوں پر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو پریشانیاں ہو۔ عام طور سے لوگ کیا ہے، پورا کرکٹ جو بھی چیز لا کر راستوں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ سب لعنت کی جگہ ہے میرے بھائی دوستو، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے عمل معمولی ہے، بہت بڑا عمل نہیں ہے، لیکن جب دل کے گہرائیوں سے کیا کیا جاتا ہے، خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیے پہاڑ بنایا، اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ اپنی نیت میں اگر آپ مخلص ہیں تو آپ نے عمل کیا، آپ کی نیت صحیح تھی، نیت میں آپ کے فطور نہیں تھا، اتفاق سے وہ عمل، وہ عبادت غلط جگہ چلی گئی، مسٹیک ہو گیا، غلطی ہو گئی، تب بھی جان لیجئے آپ کو ثواب ملے گا۔ بنی اسرائیل میں کا ایک واقعہ جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور بضرور آج رات میں صدقہ کروں گا، اور ظاہر بات صدقہ کرنا اور اس کو چھپانا، اظہار نہ ہو۔ رات میں نکلا اور اس صدقے کو لے کر کے کسی زانیہ کو دے دیا۔ صبح سویرے لوگوں چرچا ہونے لگی، لوگ باتیں چیزیں کرنے لگے، چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ ہو دیکھو کسی نے لے جا کر کے صدقہ ایک زانیہ کو دے دیا۔ اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا، کہا گڑبڑ ہو گیا، صدقہ میں نے ایک زانیہ کو دے دیا۔ پھر نیت کیا
کہ آج رات بھی میں صدقہ کروں گا. پھر گیا, مسٹیک ہو گیا, غلطی ہو گئی, لے گیا اس صدقے کو, ایک چور کو دے دیا. صبح پھر معاملہ وہی ہوا, لوگ چیمے گویا کرنے لگے کہ کسی نے لا کر صدقہ ایک چور کو دے دیا. اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا اور کہا کہ مسٹیک ہو گئی, اور پھر نیت کیا, اور تیسرے رات بھی غلطی ہو گئی, لے جا کر کے صدقہ ایک مالدار کو دے دیا. میرے بھائی دوستو, عمل, اس عمل کے اندر اخلاص پائے جانے کی وجہ سے اسے کہا گیا, خواب میں دکھایا گیا کہ رہی بات دیکھیے, اللہ رب العالمین تمہارے اس صدقے کو قبول فرما لیا, گرچہ وہ غلط جگہ پہ چلا گیا, تمہاری نیت کی وجہ سے, تمہارے اخلاص کی بنیاد پر. دیکھیے, مان لیجیے آپ نے صدقہ دیا زانیہ کو, زانیہ زنا کی طرف مائل کیوں ہوتی ہے؟ پیسے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ پیسہ پائے رک جائے. اور اسی طریقے سے آپ نے صدقہ چور کو دے دیا. چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے مال دولت کے لیے, مال دولت کی حصول کے لیے کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس سے بالا جائے. اور جا رہی بات, جو تو نے مالدار کو صدقہ دے دیا, ہو سکتا ہے مالدار عبرت حاصل کرے کہ مجھے بھی صدقہ دینا چاہیے, مجھے بھی خیرات کرنا چاہیے, مجھے بھی غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنا چاہیے. میرے بھائی دوستو, عمل اگر غلط جگہ بھی چلا جائے, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرماتا ہے. اور یاد لیجیے کہ اخلاص کی برکت سے انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, اور انسان بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے. کیوں؟ اخلاص کی بنیاد پر. صحیح بخاری کے کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے, بارش ہوئی, ایک چٹان کے نیچے چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے. اچانک چٹان کا ایک حصہ سرک گیا, کھسک گیا, اور وہ لوگ اندر ہو گئے. اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کیسے وہ نکلیں؟ میرے بھائی دوستو, ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو بھی نیکیاں کیے ہوں اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پریشانی سے, اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. میرے بھائی دوستو, تینوں نے دعا کیا. ایک نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین, میرے والدین تھے اور میں ان کی خدمت کرتا تھا, میں بکریاں چراتا تھا, اور اتفاق سے ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے میں دور نکل گیا. شام کو میں لوٹتا ہوں تو میرے والدین سو چکے ہیں, اور میں نے دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرانے کھڑا تھا, اور بچے میرے رو رہے تھے, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں والدین پر میں اپنے بچوں کو مقدم کر دوں. سوچنے کی بات ہے دوستوں, غور کرنے کی بات ہے, والدین کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے. وہ لوگ جو والدین کو ستاتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, طرح طرح کے مسائل میں انہیں مبتلا کرتے ہیں, انہیں جھلکتے ہیں, انہیں ستاتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, یہاں تک کہ کچھ شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو مارتے پیٹتے بھی ہیں. اگر یہ جان لیجیے کہ والدین کی دعا بھی اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے, والدین کی بد دعا بھی قبول فرماتا ہے. میرے دوستوں, اس آدمی نے کہا کہ اللہ رب العالمین, میں دودھ کا پیالہ لے کر کے
اخلاص کے ساتھ میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، میں نے بچوں کی پرواہ نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، والدین جا کے میں نے دودھ پلایا، اے اللہ یہ عمل مگر میں نے خالص نیت سے میں نے کیا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، تو اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے قبول کر لیا، نیت صحیح تھی، تھوڑا سا چٹان کھسکی، مگر اتنے نہیں کھسکی کہ اس سے وہ لوگ باہر نکل جائیں۔ دوسرے دن دعا کیا کہ اللہ رب العالمین، میرے ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، میں نے اپنی طرف بہت زیادہ اس کو مائل کیا لیکن مائل نہیں ہوئی۔ اتفاقاً معاملہ یہ ہوا کہ گھر سالی پڑی، میرے پاس کچھ پیسہ لے کر مانگنے آئی، میں نے راضی کیا تم میرے ساتھ خلوت میں ہو جا تو میں تجھے دوں گا۔ مجبوراً بیچاری راضی ہو گئی 120 دینار دینے پر۔ کہا کہ جب میں اس پر دستخط پا گیا جمع کے لیے، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے اس نکاح تم اس میرے ساتھ یہ معاملہ مت کرو مگر نکاح کے ساتھ۔ کہتے میں رک گیا، میں نے اس سے زنا نہیں کیا، دستخط پانے کے باوجود، قابو پانے کے باوجود میں رک گیا۔ اے اللہ رب العالمین، اگر میں نے کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر میرا ایک عمل ٹھیک ٹھاک ہے تو اے اللہ رب العالمین اس مصیبت سے میں نجات دلا دے۔ چٹان کھسکی لیکن ابھی نکل نہیں سکتے۔ تیسرے نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین، میرے بہت سارے مزدور تھے، میں سب کی مزدوری میں دے دیا کرتا تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی مزدوری کو نہیں لیا، تو میں نے اس کے اس پیسے سے میں نے بزنس میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری مال دولت ہو گئی، بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ وہ آدمی آیا اور کہا کہ میری مزدوری دے دیجیے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ سب جتنے ریوڑ بکریاں تمہاری ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ، یہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کہاں تمہاری ہے؟ میں نے تمہارے پیسے کو میں نے بزنس میں لگایا، تجارت میں لگا دیا میں نے، اور یہ سب ہے تمہارے لیے۔ کہا اللہ رب العالمین، اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے میں نے کام کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ چٹان کھسک گئی، تینوں باہر نکل گئے۔ یہ کس کی برکت میرے دوستو؟ اخلاص کی برکت ہے۔ اخلاص کی برکت ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عمل کے اندر مخلص ہونا چاہیے، اپنے بزنس میں مخلص ہونا چاہیے، اپنے اولاد کی تربیت میں مخلص ہونا چاہیے، ہم جماعت اور جمعیت چلا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ کسی طلبے، کوئی بھی ہمارا معاوضہ، کوئی دنیاوی شہرت ایسی ہمیں نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے اخلاص پر ہر پڑ جائے، دھبا پڑ جائے، داغ لگ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جان لیجئے کہ ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ عمل ہمارا منصورہ ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اللہ رب العالمین نے کیا وہ عمل کیا ہے قبول نہیں ہوگا۔ نماز میں مخلص رہیں، توحید میں ہم مخلص رہیں، جو بھی ہم دین کے کام کریں اس میں ہم مخلص رہیں۔ یہ جان لیجئے کہ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، ہم اپنے عمل میں مخلص نہیں رہے، تو ہم تو جان لیجئے اللہ رب العالمین کے ہم جواب دہ ہوں گے، اور اسی کا دوسرا نام ریا ہے۔ ریا و نمود ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے۔ آج انسان دکھاوا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ناموری چاہتا ہے۔ کوئی بھی تھوڑا دینی کام کیا، اس کو بغیر سوشل میڈیا پر ڈالے ہوئے اسے جو سکون نہیں رہتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ آپ کا معاملہ آپ کا اللہ سے ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، آپ ڈالیے سوشل میڈیا پر، لیکن جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے آپ سے ہے، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنے سے کیا آپ کے اخلاص پر حق نہیں پڑے گا؟
दग्गा नहीं पड़ेगा, धब्बा पड़ेगा, दाग पड़ेगा मेरे भाई दोस्तों। हम देखेंगे, आप हम और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जानते हैं वो लोग उम्रा करने जाते हैं, वहां पर एहराम की हाल में फोटो भेजते हैं। मकसद क्या होता है? क्या मकसद होता है? मकसद तो यही होता है ना, ताकि दुनिया जान दे फलां उम्रा करने गया है। हालांकि दिखावे क्या जरूरत है? आपको बताने की क्या जरूरत है कि मैं उम्रा के लिए गया हूं? बताने की क्या जरूरत? जाने वाला साहब उम्रा के लिए गए हैं? नहीं, मामला क्या है? आपका है अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपका ताल्लुक इबादत है। ये जान, अगर ये चीज हमारे अंदर पाई गई तो आपका पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, आपको इतनी मशक्कत बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है, इतना आप वक्त जाहिर करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं मेरे भाई दोस्तों। मेरे भाई दोस्तों, ये जान लीजिए कि ये रिया नमूद, ये दिखावा, ये ऐसा अमल है जो इंसान की नेकियों को चाट कर जाता है, इंसान की नेकियों को खा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी रमजान का महीना आएगा, अपने छोटे छोटे बच्चे जो रोजेदार हैं, ठीक है, रोजा रखने की उन्हें तलकीन करनी चाहिए, मश्क करानी चाहिए, तमरीन कराना चाहिए, लेकिन मामला क्या होता है? उसको अखबार में डालते हैं, नन्हे रोजेदार। क्या फायदा है? फायदा क्या है कि आपके इखलास पर दबाव लग रहा है। और इसी तरीके से मेरे भाई दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिसे हम और आप जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, साउथ में आलिम है, उलमा है, लेकिन जान लीजिए कि आज दुनिया शोहरत की हरीस हो चुकी है। जब तक उसे शोहरत न मिले, दुनिया कह दे कि फला खुतबा फला जगह हो रहा है, फला आदमी फला जगह मुकर्रिर है, फला आदमी है, यो है, और कोई डाल दे, लेकिन आप खुद डालें तो इसमें क्या बताइए इखलास में है? आप साउथ में है, आपका खुतबा साउथ में हो रहा है, उसको सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत है? मकसद आपको बताना ही तो है ना कि मैं खुतबा दे रहा हूं फला मौजू पर, मकसद ही तो है। हाँ चलिए, आप गोरखपुर में आप खतीब हैं, गोरखपुर के ग्रुप में डाल दें कि फला खुतबा आज है, बात समझ में आती है। लेकिन इसको सोशल मीडिया पर डाला जाए तो जान लीजिए कि आपके इखलास पर हर्फ आ रहा है। मेरे भाई दोस्तों, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और हम लोग फितने दज्जाल का जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा खौफनाक फितना न बता दूं, बारे में खबर न दे दूं, जो फितने दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है। साहबे कराम ने कहा कि अल्लाह ने क्यों नहीं बताई, जरूर। कहा कि अश्शिरकुल खफी, कहा कि ये शिरक खफी है। दज्जाल का फितना वैसे ही वो बहुत बड़ा फितना है, लेकिन उससे बड़ा फितना क्या है? ये शिरक खफी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ किया, उसके बारे में बताया, कहा कि वो ये है कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ रहा है तो अपनी नमाज को और मुसय्यन कर दे, सजदे को लंबा कर दे, रुकू को लंबा कर दे, क़याम को लंबा कर दे, और दुआ को लंबी कर दे। इसलिए जान ले कि आदमी बहुत नमाजी इंसान है, बहुत मुखलिस इंसान है, बहुत बड़ा नमाजी इंसान है, लंबी लंबी दुआएं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही रिया है, यही शिरक खफी है। और अल्लाह के नबी फरमाया बहुत साफ और वाज़ेह तौर से, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। मन सामा युराई फक़द अशरक, जिसने रोजा रखा दिखावे की उसने शिरक किया। और मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, और जिसने सदका दिया दिखावे के लिए उसने शिरक किया। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, रिया और नमूद हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल इखलास के उल्टा है। और टाइम ज्यादा हो रहा है, एक हदीस में आपके सामने जिक्र कर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। सही मुस्लिम में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 आदमी को लाया जाएगा। एक आदमी
عالم کو بلایا جائے گا، ہم جیسے علماء کو بلایا جائے گا. اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ میں نے تمہیں عالم بنایا تھا، میں نے تم کو قرآن کا علم دیا تھا، تم قاری تھے، اللہ نے تم کو علم دیا تھا، تم نے اپنے علم کا کہاں پر استعمال کیا؟ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اپنے علم کو خطبہ دینے میں، تقریریں کرنے میں، طلبا کو پڑھانے میں، واعظ و نصیحت کر رہا. تو اللہ کہے گا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تم نے اس لیے کیا تھا دنیا کے اندر تاکہ تم کو لوگ بڑا خطیب کہیں، بڑا مقرر کہیں، بڑا عالم کہیں. فقط قیل کہا جا چکا. دنیا کے اندر تمہاری شہرت ناموری ختم ہو چکی ہے. یہاں پر تمہیں کوئی علامہ فہامہ کہنے والا نہیں ہے، یہاں پر تم کو قاری مفتی کہنے والا نہیں ہے. فرشتوں کو حکم دے گا اس کی چہرے کے بل گھسیٹتے جانے میں ڈال دیجیے. بتائیے، عمل دنیا کے اندر کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا، لیکن اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر ریا پائے جانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے، عالم سے جہنم میں جا رہا ہے. اسی طریقے سے لایا جائے گا ایک مجاہد کو اور اس سے بھی بات کہی جائے گی. وہ بھی کہے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے تیرے راستے میں لڑا تیری خوشنودی کے لیے. اللہ کہے گا نہیں نہیں، تو اللہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. اخلاص کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے. دنیا تو کہتے کہ بھائی کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ہمارا کہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دل کا معاملہ اللہ سے ہے اور اسی کا نام اخلاص ہے. اللہ کہ نہیں 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 نہیں، بلکہ تم نے جو ایک کام کیا ہے اللہ کے راستے میں رکھتا کہ تم کو لوگ بہادر کہیں، تم کو لوگ شجاع کہیں. تمہاری بہادری، تمہاری پہلوانی کا چرچا دنیا میں ہو چکا ہے. اب یہاں پر تم کو پہلوان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو چہرے کے بل گھسیٹ تو جانے میں ڈال دیجیے. تیسرا شخص مالدار. مالدار اللہ رب العالمین دیکھیے دولت دیا ہے مال کی، اس کی قدر کیجئے، ورنہ دولت جس طریقے سے آتی ہے وہ اس طریقے کی جاتی ہے. اور اس کو خرچ کیجئے، جو بھی خرچ کیجئے اخلاص کے ساتھ خرچ کیجئے، کہیں بھی دیجئے اخلاص سے دیجئے. آپ کا دکھاوا نامری نہ ہو کہ میں نے فلاں مدرسے میں اتنا دے دیا، فلاں مسجد میں اتنا دے دیا، فلاں عالم کو اتنا دے دیا. یہ آپ چرچا کرتے ہوئے من نہ پھریں، لوگوں میں کہتے ہوئے نہ پھریں، ورنہ حشر کیا ہوگا جو حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ بلائے گا عالم کو اور کہے گا کہ اللہ بلائے گا مالدار کو، تو مالدار کیا تھا کہ میں نے خوب بلایا، میں نے خوب چندہ دیا، علماء کی لائنیں لگتی تھے میرے یہاں. اللہ کہ نہیں نہیں نہیں، تم اس لیے کرتا تھا کہ دنیا کے اندر تو سیٹ کہا جائے، مالدار کہا جائے. فقط قیل کہا جا چکا ہے، تمہارے مالداری کا چرچا دنیا میں ہو چکا ہے، تم کو لوگ سیئر کر چکے ہیں. اب یہاں پر کہنے والا نہیں ہوگا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیجیے. میرے بھائی دوستو، میری بات کا خلاصے گلا میں ہے کہ، اور میں بات دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ ہم اپنے عمل کے اندر مخلص ہوں. اور جو صحابہ کرام تھے، بتائیے صحابہ کرام سے زیادہ مخلص کون ہوگا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب جو بھی عبادت میں کر رہا ہوں اسے قبول فرما لے. روتے تھے، قبولیت کے روتے تھے. اور آج ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے بہت خوش ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں. اگر ایسا ہے تو ان حدیث کی روح سے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہوں گے، ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سے محاسبہ کرے گا. تو وہاں پر جان لیجئے کہ کوئی چیز ہمیں کام آنے والی نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں. جو بھی کام کریں جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق عبادت کے ہے. یہ نہیں پتا کہ زید جانے، بغیر جانے، فلاں جانے، ٹھکا جانے، اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں. اللہ رب العالمین دعا کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے بہتر بات تو عمل کی توفیق عطا فرما. میں نے جو باتیں کہی، میں نے جیسے ہی منتشر مطالعے سے میں نے کہی ہیں، ممکن ہے بہت ساری غلطیاں پائی جائیں.
تو میں اللہ رب دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے بہتر بات عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین آمین واستغفروہ انہ غفور رحیم.